سعدی کی لائبریری میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، سعدی کی لائبریری میں خوش آمدید ہے۔ چلیے سنتے ہیں کہ آگے شعلوں کے کفن میں کیا ہوا۔ آفریدی بہت دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا جو اقتدار اور جبر و تشدد کا بھیانک نقشہ پیش کر رہی تھی۔ آفریدی کی نظریں اپنی دائیں جانب اس تصویر پر بھی پڑیں جس میں جانوروں کی جگہ انسانوں کے چہرے استعمال کیے گئے تھے۔ اس تصویر کے حجم نے بھی طویل و عریض دیوار کو گھیر لیا تھا اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک مصور نے رنگوں کی عجیب گلکاریاں کی تھیں۔ مصور کے فن کا یہ کمال تھا کہ ہر شے متحرک اور چہرہ بولتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس تصویر میں ایک دراز قامت راجپوت کو شمشیر بکف دکھایا گیا تھا۔ وہ تانبے جیسی رنگت رکھنے والا راجپوت اپنی گھنی مونچھوں کے ساتھ جارحانہ انداز میں ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں اور دوسرے ہاتھ میں کٹے ہوئے انسانی سر تھے۔ پھر جب آفریدی کی نظریں تصویر کے نچلے حصے کی طرف گئیں تو وہاں کچھ اور ہی حشر برپا تھا۔ بے شمار انسان اس راجپوت کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے۔ ان آدم زادوں کی یہ حالت تھی کہ جسموں پر کپڑے تک نہ تھے، چہرے سیاہفام تھے اور بدن اتنے لاغر کے جیسے فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ یہ چتوڑ اور دیگر راجپوت ریاستوں میں بسنے والے اچھوت تھے جن کی پسماندگی اور غلامی کو تصویروں کے ذریعے ظاہر کیا گیا تھا۔ محل کی دیواروں پر ان تصویروں کے آویزہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس ملک میں راجپوتوں کے سوا حکمرانی کا حق کسی اور قوم کو حاصل نہیں۔ برہمنوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام ہیں وہ راجپوتوں کے نزدیک ازلی غلام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ علی احمد آفریدی نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا کہ چتوڑ کا حکمراں طبقہ غرور و تکبر کے نشے میں انتہائی حدوں تک پہنچ چکا ہے اور یہی غرور انہیں ایک دن خاک میں ملا کر سلطان علاء الدین خلجی کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ ابھی آفریدی اپنے خیالات میں گم تھا کہ اس کے سامنے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت شخص اندر داخل ہوا۔ وہ بھی راجپوت تھا۔ آنے والے کی عمر جوانی کی حدوں سے گزر چکی تھی مگر اس کی صحت و جسامت قابل رشک تھی۔ اس کا قیمتی لباس ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ریاست کا کوئی اہم شخص ہے۔ آفریدی آداب سیاست سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے زخمی ہوتے ہوئے بھی اپنے بستر پر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آنے والے شخص نے جب آفریدی کو ذہنی کشمکش کا شکار دیکھا تو فوراً ہی پکار کر کہنے لگا، مہمان تمہیں اپنے زخموں کی شدت کا اندازہ نہیں، اس لیے آرام سے لیٹے رہو۔ میں تمہاری اس شائستگی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ادھیڑ عمر راجپوت باوقار انداز میں چلتا ہوا علی احمد آفریدی کے قریب آ گیا تھا۔ میں ریاست چتوڑ کا مہا منتری وکرم سنگھ ہوں۔ آنے والے نے اپنا مختصر تعارف کرایا مگر اس کی آواز میں نخوت اور غرور کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے راجہ رتن سین اور مہارانی پدمنی نے شاہی سفیر کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں سرحدی محافظوں نے اتنا ہی بتایا تھا کہ بے ہوش ہوتے وقت آپ کے زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں سلطان علاء الدین خلجی کا سفیر ہوں اور مجھے جلد از جلد رانی پدمنی کے حضور لے چلو۔ مہا منتری وکرم سنگھ کا لہجہ تہذیب و شائستگی کا آئینہ دار تھا۔ اس کے بولنے کا یہ انداز یا تو فطری تھا یا پھر سلطان علاء الدین خلجی جیسے باجبروت حکمراں کا سفیر ہونے کے سبب وکرم سنگھ کے الفاظ میں لچک اور نرمی پیدا ہو گئی تھی، ورنہ یہ جنگجو قوم اپنی محبوباؤں سے محبت کا اظہار کرتے وقت اس طرح بولتی تھی جیسے زبان سے موتی جھڑنے کی بجائے انگارے گر رہے ہوں۔ اس تلخ کلامی میں راجپوتوں کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تھے ہی فطرتاً اکھڑ، تند مزاج اور غصیلے۔ وہ پیار کی بات بھی اس طرح کرتے تھے کہ جیسے کسی آہنی ہتھیار سے پتھر توڑ رہے ہوں، مگر وکرم سنگھ کے لہجے نے اپنی نرمی کلام سے راجپوتوں کی اس روایت کو بدل ڈالا تھا۔ علی احمد آفریدی نے مہا منتری وکرم سنگھ کی طرف غور سے دیکھا۔ ابھی وہ جواب میں اپنے ہونٹوں کو جنبش بھی دینے نہیں پایا تھا کہ مہا منتری وکرم سنگھ دوبارہ بول اٹھا، ہمارے محافظ فوجیوں کے بقول آپ شدید زخمی تھے اور زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے، پھر آپ کو ہمارے سپاہی راج محل میں لے آئے، راج وید نے آپ کے زخموں کا علاج کیا، بھگوان کی کرپا سے آپ بہت جلد ہوش میں آ گئے۔ مجھے بتائیے کہ اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی ایسی تکلیف تو نہیں ہے جسے راج وید نہ سمجھ سکے ہوں؟ علی احمد آفریدی کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار سا تبسم ابھر آیا اور پھر وہ آہستہ لہجے میں کہنے لگا، میں مہارانی پدمنی اور مہا منتری وکرم سنگھ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آج اپنے گرد پائی جانے والی سہولتیں دیکھ کر راجپوتوں کی مہمان نوازی کا قائل ہو گیا ہوں۔ علی احمد کے اس اعتراف کے بعد وکرم سنگھ کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر اس نے آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اب تک اپنے معزز مہمان کے نام سے واقف نہیں ہو سکا ہوں۔ مجھے علی احمد آفریدی کہتے ہیں۔ علاء الدین خلجی کے سفیر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں مہارانی کے لیے سلطان کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ آفریدی کی بات سن کر وکرم سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ اصولی طور پر سلطان کا پیغام راجہ رتن سنگھ کے نام ہونا چاہیے تھا۔ رانی پدمنی سے سلطان کے پیغام کا کیا تعلق؟ وکرم سنگھ علی احمد آفریدی کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا مگر پھر بھی خاموش رہا اور بدستور نرم لہجے میں کہنے لگا، آپ مزید چند روز آرام کر لیں، پھر جب سارے زخم بھر جائیں گے تو مہارانی آپ کو درشن دیں گی۔ اب وکرم سنگھ کی باتوں میں گرم جوشی نہیں تھی اور لہجہ کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں سکوت طاری رہا، پھر وہ علی احمد آفریدی سے کہنے لگا، یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ چتوڑ کی سرحدوں تک زخمی حالت میں کس طرح پہنچے۔ بالآخر وکرم سنگھ نے وہ نازک سوال پوچھ ہی لیا جس کا آفریدی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
علی عمر کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر فکر انگیز لہجے میں بولا، میں حملہ آوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ جیسے ہی میں سر شام چتوڑ کے جنگلی علاقے میں داخل ہوا، وہ اچانک کسی طرف سے نکل آئے اور ان لوگوں نے یہ کہہ کر مجھ پر یلغار کر دی کہ وہ جنگل کے شہنشاہ ہیں۔ میں نے خدا کے بھروسے پر تنہا ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور تمام لٹیروں کو تہہ تیگ کر دیا۔ پھر بھی ان قزاقوں میں سے ایک لٹیرا معمولی زخمی ہونے کے سبب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وکرم سنگھ سلطان علاء الدین خلجی کے سفیر کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں میرے معزز مہمان، ایسا ہرگز نہیں ہے، مہا منتری وکرم سنگھ نے افریدی کی زبان سے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا۔ چتوڑ کے مضافاتی علاقے سے ملحقہ یہ جنگل تاریک ضرور ہے، اگر ایسا ہوتا تو دیہات کی جوان لڑکیاں آبرومندانہ زندگی کس طرح بسر کرتی؟ وہ روزانہ دریا پر پانی بھرنے جاتی ہیں، کھیتوں سے چارہ لا کر اپنے مویشیوں کی پرورش کرتی ہیں۔ اگر جنگل میں قزاقوں کا ڈیرا ہوتا تو پھر چتوڑ کے دیہاتی باشندوں پر زندگی حرام ہو جاتی۔ مہا منتری اپنے مضافاتی علاقے کی صورتحال وضاحت سے بیان کر رہا تھا اور علی عمر کی پیشانی پر ابھرنے والی دھندلی لکیریں آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں، چند سال پہلے ڈاکوؤں کی ایک جماعت کسی ریاست سے بچھڑ کر یہاں بسیرا کرنے آ گئی تھی، مگر جیسے ہی ہمیں خبر ملی ہم نے پوری توانائی کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور ایک ہی دن میں قزاقوں کی اکثریت کو ہلاک کر ڈالا، اور کچھ بچ گئے تو وہ آج تک ہمارے قید خانوں میں بدترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں پردھان منتری کی حیثیت سے اپنے مہمان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ قزاق ہمارے علاقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ یقیناً یہ کوئی گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ سازش کے لفظ پر علی عمر چونک اٹھا اور پھر اس کے ذہن میں گزری ہوئی رات کی کئی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ پھر جب سکوت کا وقفہ طویل ہوا تو مہا منتری وکرم سنگھ نے افریدی کو پکارا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ جب وہ چتوڑ کے جنگل کے پناہ گیر ڈاکو نہیں تھے تو پھر وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور میری جان کے در پہ کیوں نظر آ رہے تھے؟ اسی سوال پر میرا ذہن بھی الجھ جاتا ہے۔ وکرم سنگھ بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ علی عمر آفریدی بھی مسلسل پیچیدہ صورتحال کے بارے میں غور کر رہا تھا اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اس کی سوچ کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ بلاخر شدید ذہنی اضطراب کے بعد وہ ایک نتیجہ خیز مرحلے پر پہنچ گیا۔ آفریدی نے مہا منتری وکرم سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب اس واقعے کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، میرے خیال میں تمام ڈاکو لقمہ اجل بن چکے ہیں، ان کی لاشیں ابھی تک وہیں موجود ہوں گی۔ اگر آپ ان لاشوں کا معائنہ کرا لیں تو یہ راز فاش ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پیشہ ور راہزن تھے یا کسی سازشی منصوبے کا ایک حصہ بن کر یہاں تک پہنچے تھے۔ وکرم سنگھ کو علی عمر آفریدی کی یہ تجویز پسند آئی تھی۔ وہ سلطان علاء الدین خلجی کے نوجوان سفیر کو تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وکرم سنگھ نے آفریدی کو یہ ناقابل یقین اطلاع دی کہ مرنے والوں کی تعداد 19 تھی اور وہ سب کے سب اپنے ظاہری خلیے سے قزاق معلوم نہیں ہوتے تھے۔ پھر وکرم سنگھ نے قتل ہونے والوں کی تفصیل سنائی تو آفریدی کو معلوم ہوا کہ حملہ آوروں کا انجام لرزہ خیز بھی تھا اور عبرتناک بھی۔ مہا منتری وکرم سنگھ نے آفریدی کو بتایا، اگر ہمارے سپاہی وہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر سے کام لیتے تو ساری لاشیں گدوں کی خوراک بن چکی ہوتی۔ 16 لاشیں اس حالت میں پائی گئی ہیں کہ ان کے جسموں پر کسی کسی جگہ گوشت باقی رہ گیا تھا، وہ سب کے سب ہڈیوں کا پنجر بن چکے تھے۔ بس 3 لاشیں ایسی تھیں جو گدوں کی تیز چونچوں سے محفوظ رہ گئی تھیں۔ ہم نے ان مردہ جسموں کو جنگل سے اٹھوا کر تہخانے میں پہنچا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ خاموش ہو گیا اور بہت غور سے علی عمر آفریدی کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ آفریدی وکرم سنگھ کا بیان سن کر چونک اٹھا تھا۔ اندیشے تو پہلے ہی اس کے ذہن میں سر ابھارنے لگے تھے، مگر اب واقعات کے موجودہ رخ نے ان اندیشوں کو ایک بھیانک حقیقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ حقیقت یہ تھی کہ مرنے والے ڈاکو نہیں، تربیت یافتہ سپاہی تھے۔ اس انکشاف کے بعد علی عمر آفریدی کی بے چین نگاہوں کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان واضح ہو گیا تھا کہ اگر وہ سپاہی تھے تو ان کا تعلق کس حکمراں فوج سے تھا؟ رانی پدمنی کے لشکر سے یا پھر چتوڑ کے کسی خریف راجہ کی فوج سے؟ بڑے نازک لمحات تھے۔ علی عمر آفریدی اپنے پریشان خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک مہا منتری کی تیز آواز نے کمرے کے سکوت میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ آفریدی، تمہیں تعجب ہوگا کہ مرنے والے فوجی لباس میں نہیں تھے، مگر ان کا تعلق یقینی طور پر کسی فوج سے تھا۔ وکرم سنگھ رک رک کر بول رہا تھا، اس کی نظریں آفریدی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ آپ کے خیال میں مرنے والوں کا تعلق کس فوج سے ہو سکتا ہے؟ علی عمر آفریدی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ بے داغ کردار کا مالک تھا، اس لیے دیار دشمناں میں بھی اپنی روایتی بے باکی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مرنے والوں کا تعلق کسی مسلمان حکمراں کی فوج سے ہے، وکرم سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور آفریدی کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کا مشاہدہ کرنے لگا۔ مسلمان فوج؟ آفریدی زخمی ہونے کے باوجود بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کشمکش میں شاہی سفیر کے کئی زخموں سے خون رسنے لگا، مگر اس وقت وہ جسم کی تمام اذیتوں سے بے نیاز تھا۔ میں آپ کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ آفریدی نے اپنے منتشر لہجے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے قرب و جوار میں بھی کوئی اسلامی ریاست موجود نہیں ہے؟ آفریدی نے وکرم سنگھ سے منطقی سوال کیا تھا۔ پھر مرنے والے قزاقوں کا تعلق کسی مسلمان لشکر سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارے مہمان کا یہ سوال حقیقت پسندانہ ہے۔ اچانک وکرم سنگھ کے ہونٹوں پر ایک خفیف سا تبسم ابھر آیا جو کسی خاص بات کی غمازی کر رہا تھا۔ ہمارے ماہر جاسوسوں نے مرنے والوں کے چہرے اور ان کی تلواریں دیکھ کر اپنا شک ظاہر کیا ہے
کہ وہ سلطان علاؤدین خلجی کی فوج سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی ظاہری نشانیوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ وکرم سنگھ کے الفاظ کیا تھے؟ ایک زلزلہ تھا جس کے اثر سے آفریدی کے دل و دماغ کی ساکت زمین لرز اٹھی تھی۔ وہ بہت دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھا وکرم سنگھ کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد آفریدی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اگر مہامنتری مناسب سمجھے تو مرنے والوں کی لاشیں مجھے دکھا دے تاکہ میں خود بھی کسی نتیجے پر پہنچ سکوں اور یہ اندازہ کر سکوں کہ سلطان علاؤدین خلجی کے سفیر پر حملہ کرنے کی یہ گستاخانہ جرات کس نے کی تھی اور حملہ آور کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کہتے کہتے علی احمد آفریدی کی رگوں میں بہنے والا افغانی خون جلنے لگا تھا اور علاؤدین خلجی جیسے باجبروت حکمراں کی نسبت نے اس کے لہجے کو مزید باوقار بنا دیا تھا۔ پھر جب مہامنتری وکرم سنگھ کے حکم پر ایک ایک کر کے وہ تینوں لاشیں علی احمد آفریدی کے سامنے لائی گئیں تو وہ ان مردہ انسانوں کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ اب اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ تمام مرنے والے دہلی کے لشکر سے تعلق رکھتے تھے۔ تینوں مقتول سپاہیوں کو دیکھ کر آفریدی کو احساس ہوا تھا جیسے وہ تینوں چہرے اس کے شناسا ہوں، لیکن آفریدی ان کے ناموں سے واقف نہیں تھا۔ اگر انسانی آنکھ کے دھوکہ کھا جانے کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا کہ مقتول سپاہیوں کی تلواروں پر پائے جانے والے مخصوص نشانات بھی سلطانی افواج کی نشاندہی کر رہے تھے۔ آفریدی کے دل و دماغ قابو میں نہیں تھے، مگر پھر بھی اس نے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے چہرے سے بدحواسی کی کسی علامت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جب وہ ایک ایک لاش کو بغور دیکھ چکا تو اس نے ریاست چتوڑ کے مہامنتری وکرم سنگھ کے سامنے کسی جھجک کے بغیر اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ آپ کے ماہر جاسوسوں کا شبہ محض ایک شبہ ہے، اس اعتبار و یقین کا درجہ حاصل نہیں۔ آفریدی نے مسئلہ سے کام لیتے ہوئے وکرم سنگھ کے دعوے کو یکسر جھٹلا دیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچانک وکرم سنگھ کا لہجہ بھی تبدیل ہو گیا تھا اور زبان کی نرمی فقط سختی میں بدل گئی تھی۔ میں نے شک کی بات کسی احتیاط کے پیش نظر کہی تھی، ورنہ مجھے یقین تو اسی وقت آ گیا تھا کہ جب پہلی لاش جنگل سے اٹھا کر میرے سامنے لائی گئی تھی۔ مرنے والوں کا مسلمان ہونا تعجب کی بات ضرور ہے، لیکن یہ میرے لیے زیادہ حیرت ناک ہے کہ ان کی تلواریں سلطان علاؤدین خلجی سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور رکھتی ہیں۔ علی احمد آفریدی مکمل طور پر مستعد اور ہوشیار تھا۔ جیسے ہی وکرم سنگھ خاموش ہوا، آفریدی کہنے لگا، ریاست چتوڑ کے پردھان منتری اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ شمشیریں شاہی اسلحانے سے چرائی بھی جا سکتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی جنگ میں سلطان کے سپاہی شہید کر دیے گئے ہوں اور پھر ان کی تلواریں کسی عیار دشمن نے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کی ہوں۔ وہ اس طرح مجھ پر حملہ کرا کے چتوڑ کے حکمراں کو میری طرف سے بدگمان بھی کر سکتا ہے۔ اگر مرنے والوں کا تعلق سلطانی لشکر سے ہوتا تو پھر وہ اپنے ہی سفیر کی جان کے دشمن کیوں ہو جاتے؟ علی احمد آفریدی نے انتہائی ذہانت سے کام لیتے ہوئے وکرم سنگھ کے سامنے ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی۔ جب فوری طور پر چتوڑ کے مہامنتری نے کوئی جواب نہیں دیا تو آفریدی نے ایک اور نفسیاتی ضرب لگائی۔ اس صورت میں آپ کی گفتگو سے یہی مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے کہ میں سلطان کا مصنوعی سفیر ہوں، دارالحکومت سے فرار ہو کر آیا ہوں اور سلطان کو میری خفیہ روانگی کی خبر ہو گئی، یا پھر میرے سفر کو روکنے کے لیے خود سلطان نے ہی مجھ پر حملہ کرایا ہو۔ علی احمد آفریدی سوالیہ نظروں سے وکرم سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آفریدی کے دلائل کے سامنے وکرم سنگھ لاجواب سے نظر آ رہا تھا۔ آپ کو میرے سفیر ہونے پر تو شک نہیں؟ علی احمد نے الفاظ بدل کر اپنے نفسیاتی حربے کو دوبارہ استعمال کیا۔ نہیں، مہامنتری وکرم سنگھ کی آواز بجھی بجھی سی تھی۔ بے ہوش ہو جانے کے بعد یقیناً آپ کو میرے پیراہن سے کچھ کاغذات ملے ہوں گے۔ آفریدی نے وکرم سنگھ کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ وہی کاغذات میری شناخت ہیں، ان سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں سلطان کا حقیقی سفیر ہوں یا کوئی مفرور مجرم۔ وکرم سنگھ کے چہرے پر ندامت کے آثار نظر آنے لگے۔ نہیں، ہم اپنے معزز مہمان کی ذات پر شبہ نہیں کر سکتے۔ پھر مجھے ہلاک کرنے کی کوششوں کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ آفریدی نے خجالت کا شکار ہو جانے والے وکرم سنگھ سے پوچھا۔ آپ مطمئن رہیں، وکرم سنگھ نے گھبرا کر کہا، ہم بہت جلد اس واقعے کی تحقیق کرائیں گے کہ یہ گھنونا منصوبہ کس نے ترتیب دیا تھا۔ یہ منصوبہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں رانی پدمنی کے دربار تک پہنچنے سے پہلے ہلاک کر دیا جائے اور پھر بہادر راجپوتوں کی تاریخ پر یہ بدنما داغ ہمیشہ کے لیے نقش ہو کر رہ جائے۔ وکرم سنگھ زیادہ دیر تک آفریدی کے پاس نہ بیٹھا رہ سکا اور مختلف خیالات میں الجھا ہوا واپس چلا گیا۔ وکرم سنگھ کے جاتے ہی علی احمد آفریدی کے ذہن میں اندیشوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لاشوں کو دیکھ لینے کے بعد آفریدی کو یقین آ گیا تھا کہ وہ تمام مقتول سپاہی شاہی افواج سے تعلق رکھتے تھے۔ آفریدی بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اگر پس پردہ کون شخص ہے جو اس کی اور رانی پدمنی کی ملاقات کو برداشت نہیں کرتا، اور وہ کون خفیہ دشمن ہے جو اسے اس قدر نازک فرض کی ادائیگی کے وقت قتل کرنا چاہتا تھا۔ ذہن کے ایک ایک گوشے کی تلاشی لینے کے بعد آفریدی کو اپنے لاشعور کے نقاب میں چھپا ہوا ایک ہی آدم ذات نظر آیا، جس کا نام ملک کافور تھا۔ اسی نے سلطان کی بخشی ہوئی اس سفارت پر تنازنی کی تھی۔ آفریدی کی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے مناظر کا ایک ایک عکس ابھر آیا۔ خیالات کے اس ہجوم سے نکل کر درباری رقاصہ زہرا جمال بھی چند لمحوں کے لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور پھر یادوں کا یہ سلسلہ شہر ہانسی تک جا پہنچا، جہاں اس کی والدہ شائستہ بیگم اور چھوٹی بہن عالیہ مقیم تھیں۔ آفریدی لرز کر رہ گیا۔ اگر وہ اس حملے میں مارا جاتا
تو اس کی بیوہ ماں اور معصوم بہن پر کیا گزرتی۔ افغان زادے کے آہنی اعصاب اس پتھر کی طرح چٹکنے لگے جس پر اچانک کسی کے دستے جفاکار نے مشق ستم شروع کر دی ہو۔ ناگہاں ایک اور جان لیوا اندیشے نے آفریدی کے دل کی دنیا کو تہوالہ کر کے رکھ دیا۔ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا، جب ملک کافور سلطان کے اہم ترین سفیر پر حملہ کرانے کی جرت کر سکتا ہے تو پھر میرے اہل خانہ کا کیا ہوگا، جو دلی سے دور ہانسی میں بظاہر ایک محفوظ زندگی گزار رہے ہوں گے مگر پھر بھی ملک کافور کی دسترس سے دور نہیں ہوں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی آفریدی کا زخمی جسم لرز اٹھا اور اس کے ہونٹوں سے آہ سرد نکل گئی۔ خدایا مجھ پر جو گزرنی ہے گزر جائے، مگر ان خواتین کی حفاظت فرما جو میرا ناموس ہے، میری آبرو کو اس بے ضمیر انسان کے حوالے نہ کر جس کی غیرت تو حیا سر دربار نیلام ہو چکی ہے۔ آفریدی بہت دیر تک دل ہی دل میں دعائیں کرتا رہا۔ پھر انہی دعاؤں کے دوران اسے رقاصہ زہرا جمال کا خیال آیا اور آفریدی پر ایک بار پھر وحشت طاری ہونے لگی۔ مالک دو جہاں، اس عورت کی بھی حفاظت کر جسے اہل شہر بے آبرو سمجھتے ہیں مگر جو اپنے سینے میں ایک درد مند اور پاک باز دل رکھتی ہے۔ پھر آفریدی کی دعاؤں کا سلسلہ طویل تر ہوتا چلا گیا۔ ذہن وسوسوں اور اندیشوں کی اماج کا بن گیا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو پرسکون رکھنا چاہتا تھا مگر پریشان خیالات کی یلغار نے اسے دن بھر چین سے نہیں رہنے دیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کے وقت مہا منتری وکرم سنگھ دوبارہ علی احمد آفریدی کی مزاج پرسی کے لیے آیا اور شگفتہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، ہمارے مہمان کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آفریدی نے جواباً کہا، وہ بہادر راجپوتوں اور خصوصاً مہا منتری کی مہمان نوازی کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ پھر جیسے ہی شام کا اندھیرا گہرا ہوا، آفریدی کے لیے کھانا آ گیا۔ اگرچہ راجپوت گوشت کھاتے تھے لیکن آفریدی نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ وہ گوشت استعمال نہیں کرے گا۔ اس کے نزدیک ایک کافر کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں تھا، اس لیے آفریدی کو سبزیوں، دالوں اور چاول پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ کھانے کے بعد آفریدی نے خوبصورت لڑکی کو شیشے کے کچھ برتن اٹھائے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ آفریدی نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو ایسے لباس میں ملبوس تھی جس سے اس کے رقاصہ ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ آفریدی نے غور سے ان شیشے کے برتنوں کو دیکھا جن سے شراب نوشی کے پرتکلف اہتمام کی نمائش ہو رہی تھی۔ آفریدی نے قدر ناگوار لہجے میں لڑکی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ لڑکی نے ایک نگاہ غلط انداز سے آفریدی کی طرف دیکھا اور جواب دیے بغیر باد صبا کے کسی کیف آور جھونکے کی طرح لہراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ آفریدی کو لڑکی کے خاموش رویے پر حیرت تھی مگر زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ اس کی خاطر و مدارت کے لیے ایک حرام شے پیش کی گئی تھی۔ آفریدی بڑے انہماک سے اس منقش سراہی کو دیکھنے لگا جس سے سرخ پانی چھلک رہا تھا۔ یہ وہی سرخ پانی تھا جس کی لذتوں میں بڑے بڑے دیو قامت انسان کسی حقیر کیڑے کی طرح ڈوب گئے تھے اور تاریخ کا رخ موڑ دینے والی عظیم الشان سلطنتیں اس طرح غرق ہو گئی تھی جیسے بلوری جام میں کثیف تلپٹ نظر آتی ہو۔ آفریدی کا چہرہ ندامت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سلطان علاؤالدین خلجی کے دربار میں بھی کبھی کبھی ایسے مظاہرے دیکھے تھے اور ہمیشہ شرم و حجالت کے پسینے میں نہا جاتا تھا۔ یک بارگی آفریدی کے دل میں آیا کہ وہ ان شیشے کے تمام برتنوں کو توڑ دے اور انگوروں کے اس رس سے کمرے میں بچھی ہوئی قالین کو داغدار بنا دے، مگر یہ سوچ کر اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ رک گئے کہ ایک شاہی سفیر کو دشمن ملک میں کسی جذباتی حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ ابھی آفریدی کے دل و دماغ میں یہ کشمکش جاری تھی کہ وہ لڑکی دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور اب کی بار وہ خالی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خوش رنگ رباب تھا جس پر جگہ جگہ زمرد، نیلم اور پکھرات جڑے ہوئے تھے۔ لڑکی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک شوخ مسکراہٹ کے ساتھ آفریدی کی طرف دیکھا اور پھر رباب کو ایک گوشے میں رکھتے ہوئے پلٹ کر کہنے لگی، ہمارے مہمان ابھی تک خاموشی بیٹھے ہیں۔ لڑکی کی باتوں سے دلربائی کا انداز چھلک رہا تھا۔ شیشہ و سراہی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا مردانگی کی توہین ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ اب تک یہ تمام برتن خالی ہو کر ٹوٹ چکے ہوں گے۔ لڑکی کی شوخیاں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھیں۔ اب آفریدی کی قلبی کیفیت دیگرگو ہونے لگی۔ میں پوچھتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ آفریدی کا لہجہ تند و تیز بھی تھا اور حکمانہ بھی۔ تعجب ہے آپ اسے نہیں پہچانتے؟ لڑکی مسلسل شرارت پر آمادہ تھی۔ میں تو بچپن سے یہی سنتی آئی ہوں کہ اس پانی کے بغیر بڑے لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ بھی بڑے آدمی ہیں، پھر ایک آشنا سے یہ بے وفائی کیوں؟ میں شراب نہیں پیتا۔ آفریدی کے لہجے میں بیزاری تھی۔ مہمان نوازی کے ان لوازمات کو اٹھاؤ اور کمرے سے باہر جا کر ایک ایک شیشے کو ریزہ ریزہ کر دو۔ آپ شراب نہیں پیتے، آخر کیوں؟ اب لڑکی کی زبان بات کرتے ہوئے لڑکھڑانے لگی تھی۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ مسلمان بڑے نفیس مزاج کے مالک ہوتے ہیں اور شراب کے سلسلے میں وہ قدیم و جدید کا خاص لحاظ رکھتے ہیں۔ لڑکی کی شوخی و شرارت رخصت ہو چکی تھی اور اب وہ بڑے سنجیدہ اور پر اعتماد لہجے میں بول رہی تھی۔ مسلمانوں کی اسی عادت کے پیش نظر مہا منتری نے شراب کے تمام ذخیروں میں سے اس 500 سالہ پرانی شراب کا انتخاب کیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ شراب صرف چتوڑ آنے والے اہم راجہ اور مہاراجہ کو پیش کی جاتی ہے۔ تم ایک سفیر ہو مگر علاؤالدین خلجی کے سفیر۔ اگر کسی دوسری ریاست کا سفیر یہاں آتا تو اسے ایک عام سے کمرے میں ٹھہرایا جاتا اور اس کی مہمان نوازی کے لیے معمولی سی شراب پیش کی جاتی۔ تم نے جو کچھ سنا ہے وہ جھوٹ ہے اور تمہیں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ مسلمانوں پر ایک شرمناک تہمت ہے۔ آفریدی کا پورا چہرہ تمتمانے لگا۔
مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سکوت توڑا۔ لیکن اس میں تمہارا بھی کیا قصور کہ لوگ کسی ایک انسان کی لرزش کو اس کی پوری قوم سے منسوب کر دیتے ہیں۔ پھر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان شغل مینوشی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ اس زمین پر صرف ہدایت اور انصاف لے کر آئے ہیں۔ بادہ خانے تو کبھی کے اجاڑ دیے گئے ہیں اور شراب تو بہت پہلے مٹی میں ملا دی گئی۔ تم بھی جن سے حرامی یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ تمہارے مہا منتری نے میری بڑی دل آزاری کی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آداب میزبانی کا خیال رکھتے رکھتے اچانک بہک جائیں گے۔ علی عامر بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وکرم سنگھ نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک سیاسی سلوک ہے اور وحشیانہ دور کی تواضع کا ایک انداز ہے، مگر آفریدی کو یہ انداز گرا گزر رہا تھا۔ علی عامر کی باتیں سن کر لڑکی ایک بے جان تصویر کی مانت نظر آنے لگی تھی۔ وہ پلکیں چھپکائے بغیر آفریدی کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو جو آسمان کی بلندیوں سے چتوڑ کی دھرتی پر اتر آئی ہو۔ شاید تم نے سنا نہیں، آفریدی کی آواز بلند تھی۔ لڑکی گھبرا کر اٹھی اور سہمے ہوئے انداز میں تمام سامان کیف و نشاط لے کر باہر نکل گئی۔ لڑکی کے جاتے ہی آفریدی کو احساس ہوا کہ انفرادی غلطیاں کس طرح پوری قوم کو کوئے ملامت میں لے جا کر ہمیشہ کے لیے بدنام کر دیتی ہیں۔ راجپوتوں کی بستی میں بھی مسلمانوں کے متعلق ایسے ہی رسوا کن و تحقیر آمیز افسانے مشہور تھے۔ آفریدی کو ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ پھر اس نے طے کر لیا کہ وہ کل اسی زخمی حالت میں رانی پدمنی کے سامنے چلا جائے گا اور چتوڑ کے حکمراں کو سلطان کا پیغام دے کر دلی روانہ ہو جائے گا۔ آفریدی کی اذیتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کہ وہی لڑکی تیسری بار کمرے میں داخل ہوئی اور اسے دیکھتے ہی آفریدی بول اٹھا، اب تم کیوں آئی ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ آفریدی کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں شرفائے زمانہ کی ایک حقیر سی کنیز اور معززین وقت کی ایک ادنا سی خدمتگار ہوں۔ رات کے سناٹوں کی شریک، ایک متربہ، ایک رقاصہ، اداس دلوں کا قرار اور منتشر ذہنوں کا سکون۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شگفتہ مسکراہٹ تھی مگر آواز میں ایک خلش، ایک درد بھی پنہاں تھا۔ میں تمہاری خدمت معاف کرتا ہوں۔ اب آفریدی کے لیے لڑکی کی آمد کوئی راز نہیں رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وکرم سنگھ نے اسے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تماشا دلی کے بعض مسلمان عمرہ بھی بڑے شوق سے دیکھتے تھے اور چتوڑ میں بھی یہی کھیل جاری تھا۔ آفریدی کو اقتدار کی ان دلچسپیوں سے نفرت تھی، اس لیے جیسے ہی وہ ہندو لڑکی نے اپنے فرائض کی تفصیل بیان کی، وہ بے اختیار ہو کر کہنے لگا، آج کی شب تم مجبور نہیں ہو، مجھے بھی چین سے سونے دو اور خود بھی ایک رات کے لیے سارے غموں کو فراموش کر کے گہری نیند سو جاؤ۔ پتہ نہیں تم کب سے جاگ رہی ہو۔ تصورات کی محفل آراستہ کرو اور روشنی کے خواب دیکھو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری آنے والی رات کس کے نام وقف ہوگی، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں تمہیں صرف ایک رات کی آزادی دے سکتا ہوں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہاری تمام راتوں کی زنجیریں کاٹ دیتا۔ جاؤ، بس اب چلی جاؤ۔ اگر کبھی تمہیں فرصت ملے تو اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دینا کہ تمہارے دیس میں ایک مسلمان آیا تھا جسے شراب سے کوئی رغبت نہیں تھی اور جو مجبور لڑکیوں کی نیندیں حرام نہیں کرتا تھا۔ آفریدی نے سوگوار لہجے میں کہا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شاہی سفیر کی گفتگو سن کر بت پرستوں کی مملکت میں رہنے والی خود بھی ایک بت بن گئی۔ چند لمحوں کے لیے راج محل کے کمرے پر قبرستان جیسی مخیب خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی اور آفریدی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا تم مجھ سے مزید کچھ کہنا چاہتی ہو؟ علی عامر نے لڑکی سے پوچھا، جس کی ساری شوخیاں رخصت ہو گئی تھیں اور وہ سر سے پا تک ایک مکمل پیکرے درد بن کر رہ گئی تھی۔ ہاں، لڑکی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، میں ایک گیت سنانے آئی تھی۔ آفریدی کچھ دیر تک لڑکی کی اس عجیب سی خواہش کے بارے میں سوچتا رہا، پھر بے دلی کے انداز میں کہنے لگا، ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زبان کو اس کے ہونٹوں کے درمیان قید کر دیا گیا ہے۔ کوئی تقریر کی آرزو رکھتا ہے اور کوئی نوحہ خوانی کی۔ مقصد تو ایک ہی ہے کہ الفاظ بندشوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ تم بھی اپنا گیت سنا ڈالو، کیا خبر آنے والے لمحات مجھ سے میری سماعت چھین لیتے ہیں یا تم سے تمہاری آواز۔ لڑکی کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں خوشی کا ایک شعلہ سا بھڑکا اور پھر وہ رباب اٹھا کر آفریدی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کی مخروطی انگلیاں کسی تار کو چھیڑتیں، وہ آفریدی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، میرا نام کانتا ہے۔ مہا منتری نے آپ کو خوش کرنے کی ذمہ داری میری ایک ساتھی لڑکی شکنتلا کو سونپی تھی، مگر میں نے انہیں کسی نہ کسی طرح اس بات پر آمادہ کر لیا کہ شکنتلا کی جگہ خود میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں۔ میں نے مسلمانوں کے متعلق یہ بھی سنا تھا کہ ان کے یہاں نسل اور ذات کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو راجا اور پرجا کے بیچ میں کوئی تفریق باقی نہیں رہتی۔ میری عقل اس انہونی کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جو پرماتما کی اونچی نیچی دھرتی پر ایک قطار میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا ارمان تھا کہ میں کسی مسلمان کو دیکھوں۔ آج تمہیں دیکھا تو پیاسی آرزو سیراب ہو گئی۔ اب اپنے پیدا کرنے والے سے کوئی شکوہ نہیں رہا۔ یہ کہتے کہتے لڑکی کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ اس نے فوراً ہی سر جھکا لیا اور پھر دوسرے ہی لمحے رباب کے تار جھنجھنا اٹھے۔ کانتا پرسوز لہجے میں گا رہی تھی، ہم دھرتی کی کوکھ سے پھوٹنے والی وہ فصل ہیں جسے پکنے سے پہلے گرم ہواؤں نے جلا ڈالا۔
ہمیں ماؤں کی گود سے اس وقت جدا کر دیا گیا جب ہمارے لوریاں سننے کے دن تھے۔ ہمارے ریشم جیسے سینوں کو کانٹوں پر ڈال کر کھینچا گیا، ہمارے کومل تن پتھروں کی بھیٹ چڑھا دیے گئے۔ پھر وہ دیوتا بن گئے اور ان دیوتاؤں نے ہماری پوجا کو ٹھکرا دیا کہ ہمارے ہاتھ ناپاک تھے اور ہم آدم کی نہیں حیوانوں کی اولاد تھے۔ جیسے ہی کانتا نے اپنے گیت کے آخری بول ادا کیے، کمرے میں 4 مسلح سپاہی داخل ہوئے۔ آفریدی صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ ایک سپاہی نے کانتا کے ہاتھ سے رباب چھین کر دیوار پر دے مارا اور دوسرے سپاہی نے لڑکی کے بال پکڑ لیے، پھر اسے ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح کھینچتے ہوئے کمرے سے لے جانے لگے۔ تم لوگ کون ہو اور اس لڑکی کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ آفریدی شدید زخمی ہونے کے باوجود بستر سے اتر کر فرش پر کھڑا ہو گیا تھا۔ سپاہی اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آفریدی چند قدم آگے بڑھا تو دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں محافظوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے اور شاہی سفیر سے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اس کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آفریدی اس غیر متوقع حادثے پر حیران ہو رہا تھا اور طویل راہداری میں کانتا کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ مہمان، جب تم دہلی واپس جاؤ تو اپنے سلطان کو بھی میرا یہ گیت سنا دینا، ان سے کہہ دینا کہ وہ جلد از جلد چتوڑ آئیں۔ اگر سلطان نے آنے میں تاخیر کی تو ان گنت آوازیں سینوں میں گھٹ کر رہ جائیں گی اور بے شمار نغمے پتھروں سے ٹکرا کر دم توڑ دیں گے۔ بہت دیر تک کانتا کی چیخیں گونجتی رہیں۔ علی امر آفریدی کو کمرے میں محصور کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکا کہ مسلح سپاہی کانتا کو طویل راہداری سے گزار کر کس طرف لے گئے، کسی زندان میں یا مقتل میں۔ جب کانتا کی آوازوں کی بازگشت بھی ڈوب گئی تو آفریدی کانپتے قدموں سے اپنے بستر کی طرف بڑھا۔ شدید زخمی حالت میں اس کا یہ عمل اپنی ذات کے لیے بڑا جرحانہ تھا، جس کے نتیجے میں زخموں کے منہ کھل گئے تھے اور آفریدی کا جسم ایک بار پھر رنگین ہو گیا تھا۔ جیسے ہی علی امر اپنے بستر پر پہنچا، دونوں راجپوت محافظ بھی اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ آفریدی نے منتشر ذہن کے ساتھ کانتا کے بارے میں سوچا اور پھر اس کی دھندلی آنکھیں رباب کو دیکھنے لگیں، جس کے سینے سے کچھ دیر پہلے ایک المناک نغمہ پھوٹ رہا تھا اور اب اس کے تار اس طرح بکھر گئے تھے کہ انہیں دوبارہ جوڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کانتا کی زندگی بھی ایک رباب تھی جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کے جسم پر تازیانوں کی بارش ہو رہی ہوگی یا پھر کسی شمشیر ستم نے کانتا کے گلے سے نغمگی کا سلسلہ منقطع کر دیا ہوگا۔ آفریدی بہت دیر تک خیالات میں گم رہا۔ کانتا کے گائے ہوئے گیت نے ریاست چتوڑ کی تہذیب پر پڑے ایک ایک نقاب کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ پہاڑوں کے درمیان گری ہوئی سنگلا زمین پر آگ ہی آگ تھی، لوگوں کے بدن بھی جل رہے تھے اور ذہن بھی۔ دور دور تک انصاف و کرم کے پانی کا کوئی چشمہ یا آبشار نہیں تھا جس سے یہاں بسنے والے نچلے طبقے کے اقتدار گزیدہ لوگ اپنی روحوں کی پیاس بجھا سکتے۔ خدا جانے کانتا پیاس کی کس منزل پر پہنچ گئی تھی کہ اس نے ایک قطرہ آب کو ترسے ہوئے ہونٹ پتھر کے اس پیالے پر رکھ دیے تھے جس میں قاتل زہر بھرا ہوا تھا۔ کانتا کو یاد کر کے آفریدی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑی عجیب لڑکی تھی، دوسروں کی تشنگی کا احساس دلانے کے لیے خود فنا کے شعلہزار میں اتر گئی تھی۔ اہل کفس نے جشن بہاراں کے نام پر وہ داستان سنائی کے دامن بھگو دیے۔ کانتا کا فسانہ غم سن کر پہلے آفریدی کے رخسار تر ہوئے، پھر یہ نمی دامن دل تک پہنچ گئی۔ ابھی تک بت پرست عورت کے لیے علی امر آفریدی کی یہ اشکریزی جاری تھی کہ دھوئیں میں ایک تیز لہر آئی اور پورا کمرہ لوبان کی خوشبو سے بھر گیا۔ آفریدی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے اور آدھی رات کے وقت محل کے لوگوں کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے۔ ابھی وہ خوشبو کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ناگہاں ایک انسانی آواز گونجنے لگی۔ آواز اتنے قریب سے سنائی دی تھی کہ جیسے کوئی شخص آفریدی سے چند گز کے فاصلے پر کھڑا ہو کر چیخا ہو۔ آفریدی یکبارگی اچھل سا گیا۔ ملک کافور کی سازشوں، حملہ آوروں کے تشدد، کانتا کی نغمہ سرائی اور لبان کی خوشبو نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ واقعات میں ایک خاص تسلسل تھا، اس لیے آفریدی کو ہر بات پر حیرت ہونے لگی تھی اور ہر گزرنے والا لمحہ ایک نئی خبر لے کر آ رہا تھا۔ اب یقینی سی آواز اس کے اعصاب پر مسلط ہو کر رہ گئی تھی۔ آواز میں اس قدر سختی تھی کہ آفریدی کو ناگواری کا احساس ہونے لگا۔ کوئی نادیدہ شخص ایسی زبان میں کچھ مخصوص کلمات کی تکرار کر رہا تھا جو آفریدی کے لیے قطعاً اجنبی تھی۔ نامانوس الفاظ کی گردان کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ آواز لہجہ بہ لہجہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی لبان کا دھواں بھی کمرے میں بھرتا جا رہا تھا۔ آفریدی اس حقیقت کو تو سمجھ گیا تھا کہ لبان کی خوشبو ہندوؤں کی پسندیدہ خوشبو ہے، مگر اس کے کمرے میں خوشبو کا گزر کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس حرکت کا کوئی مفہوم تھا بھی تو آفریدی کی عقل سے بالاتر تھا۔ جب علی امر آفریدی کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تو اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے محافظ سپاہیوں کو پکارا۔ آفریدی کی آواز سنتے ہی ایک مسلح سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور شاہی سفیر کے سامنے پہنچ کر تلخ لہجے میں پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ آفریدی نے محافظ کے لہجے کی تلخی کو فوراً محسوس کر لیا، مگر وہ اس ناشائستگی پر کوئی احتجاج نہ کر سکا۔ یہ کیسا دھواں ہے جو میرے کمرے میں بھرتا ہی چلا جا رہا ہے؟ تمہیں اسے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟
سپاہی کا لہجہ بدستور ناخوشگوار تھا اور اس کے چہرے پر آفریدی کے لیے ناپسندیدگی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔